کوشش بہت کرتا ہوں اور یہاں تک کہ پیسے تک دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے باوجود نوکری نہیں ملتی۔ میرے پیارے دوست، علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ ذاتی کاروبار کریں تو اس میں بہت کامیاب بھی ہوں گے، نام بھی ہوگا اور شہرت بھی ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ تو اگر ہو سکے تو اپنے کاروبار کے لیے کوشش کریں، اس میں بہتری ہے۔ رہی بات نوکری اور ملازمت کی، اس میں وہ کامیابی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سدرا نے سوال کیا سوات سے کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور جہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں شادی ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، علم جبر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شادی پسند کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ بھی اچھی رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے فاطمہ نے کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں، جہاں میری منگنی ہوئی ہے میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ بتائیں کہ میری شادی وہاں ہو جائے گی یا نہیں۔ اگر علم جفر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے شوکت نے سوال کیا ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس نہ مالی سپورٹ ہے نہ کچھ اور ہے، یہ بتائیں کہ میں اگر کوشش کروں تو کر سکتا ہوں یا نہیں۔ پیارے دوست، جو لوگ کام شروع کرتے ہیں نا سب سے پہلے چھوٹے کام سے آغاز کرتے ہیں۔ اچانک اگر آپ پیسے کسی سے قرض لے کر اگر بڑا کام کریں گے اور اس میں اگر گھاٹا ہو گیا یا نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہے کہ چھوٹے کام سے اپنے کاروبار کا آغاز کریں، انشاءاللہ آگے سب بہتر ہوگا، اچھا بھی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے نور نے کہ میں ملتان سے ہوں اور میری شادی جہاں ہوئی ہے وہ ہمارے جنی سمجھو عزیز ہیں یا میری سگی خالہ ہے۔ اس کے بیٹے سے میری شادی ہوئی، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج دن تک میں کسی مسئلے سے باہر نکل ہی نہیں سکی۔ روزانہ کوئی پریشانی، روزانہ لڑائی جھگڑے، روزانہ دنگے فساد، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا ساری زندگی اس طرح ہی رہے گی یا آگے کبھی اچھا وقت بھی آئے گا؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گھر میں تکرار ہوتی ہے وہاں پر رزق کی بھی تنگی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں کہ جس سے آپ کو آنے والے وقت میں پریشانی ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ آنے والا وقت آپ کا اللہ کی فضل سے مجھے اچھا نظر آتا ہے اور اچھا ہو۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ام حبیبہ نے سوال کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ میں نے گھر سے بھاگ کر میں نے شادی کر لی، لیکن اس نے مجھے 4 ہی دن بعد طلاق دے دی اور چھوڑ دیا۔ اب میں نہ گھر جانے کے قابل ہوں اور نہ ہی کسی اور سے شادی کرنے کے قابل ہوں۔ یہ بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے؟ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماں باپ اتنی محبت سے پیار سے پالتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا کبھی برا نہیں سوچتے، لیکن ہم آج کل کچھ بہت زیادہ فاسٹ ہو چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ نے کس طرح ہمیں پالا، کس طرح پڑھایا، کیا کچھ کیا۔ ہم ان کی عزت جو ہے منٹوں میں مٹی میں رول دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں والدین اپنے گھر لے جائیں گے یا دوبارہ منا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ جب آپ کی بیٹی ہو جائے گی اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کرے گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں کا دل کیا کرتا ہے اور والد کے ساتھ کیا بیتتی ہے اور بھائیوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے اور رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ آپ تو لمحے میں فیصلہ کر کے بھاگ جانا، شادی کر لینا، کورٹ میرج کر لینا اور پھر آپ فوری کہہ دیتی ہیں میرا حق ہے۔ حق تو ہے، لیکن ماں باپ کی مرضی سے اگر کر لیا جائے تو اگر کل کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو سولو کیا جا سکتا ہے، اور اپنی مرضی سے کی ہوئی شادی کو دوبارہ بہتر طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔
تو پیارے دوستوں، یہ تھا آج کا سوال جواب، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔